نہیں کھایا، اسے ڈھب اور سلیقے سے روٹی پانی نہیں ملا، گھر میں قید ہیں۔ لوگوں نے کہا عثمان ہمیں اجازت دے دیں ہم لڑیں۔ کہنے لگے کیسے دے دوں، حضور کا مدینہ اور میری وجہ سے خون بہہ جائے، بس میرے اوپر آئی ہے تو میں نبھاؤں گا، یہ ذمہ داری ہے۔ کہا پھر عثمان خلافت؟ فرمایا یار یہ بھی میری مجبوری ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، دیکھنا اتارنا نہ، وہ قمیض نہ اتارنا کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، جناب عمر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ کیا 9-10 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ چلے، ہر غزوے میں، ہر میدان میں، ہر جہاد میں، ہر جگہ آگے آگے۔ ان لوگوں نے دین سے نفع نہیں لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو کوفے کی جامع مسجد کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے میری کوئی بندہ زیرہ خرید لے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری طامت زیادہ پھٹ گئی ہے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں بچی، یہ زیادہ پھٹ گئی ہے، اگر مزید پیوند لگ سکتے ہوتے تو میں زیرہ نہ بیچتا، یہ میری زیرہ کوئی خرید لے، کوئی خرید لے زیرہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا 63 سال کی عمر مبارک، اور جب کوفے میں آپ کو خنجر لگا، زخم لگا تو لوگ بیٹے کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، لیکن جناب شیر خدا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا العطا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زیر لب ہلکا سا مسکرائے، ادھر دیکھیے گا، اور مسکرا کے پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، لو بھائی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، کامیابی مل گئی۔ آج بات امام حسن کی آئی، امام حسن کو زہر دیا گیا، انتڑیاں نہ کٹ کٹ کے باہر گر رہی، اس شہزادے کی جس نے حضور کی گود میں عمر گزاری، محبوب کے کندھوں پہ رہنے والے حسن ابن علی، جناب امام حسین حاضر بارگاہ ہوئے تو ہاتھ پکڑ کے بھائی کا چوم کے رو پڑے۔ بھائی پیارے بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا منصب بڑا انوکھا ہے، شدید تکلیف ہے۔ تو امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی حسن بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا؟ رو کے پوچھتے ہیں، بھائی کا ماتھا چوم کے امام حسن رو پڑے، کہنے لگے حسین میری مجبوری ہے، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو پھر کسی بے گناہ کا نام کیسے لے دوں، اور اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میرا رب بڑا بہتر انتقام لینے والا ہے، پھر بھی نہیں بتاؤں گا۔ کیا کروں، کیسے بتا دوں، مصطفیٰ کا نوازا ہوں، میں پردے ڈالنے والی ماں کا بیٹا، میں شیر سے زیادہ جگر رکھنے والے علی کا پتر، میں کیسے بات کر دوں؟ بس زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، اور سجنا آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دین میں جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا ان پر مشکلیں بھی سخت ڈالتا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ کو مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی، ابن ماجہ ترمذی میں ملے گی۔ فرمایا جتنا کوئی دین میں سخت ہوتا ہے اتنی اس کی مشکلات بھی سخت ہوتی ہیں، اور جتنا کوئی نرم ہوتا ہے اتنی اس کی مشکل بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ حسین ابن علی بڑے سخت تھے نا دین میں، جاندار تھے نا دین کے معاملے میں، اللہ نے مشکل ڈالی۔ امام علی مقام کی باری آئی، بڑی منت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، رو کے کہا حسین نہ جاؤ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اب میری ڈیوٹی لگی ہے تو جانا تو میں نے ہے نا، ذمہ داری تو پوری کرنی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری مشقت کو دیکھا، گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، گھر چھوڑنا، جہاں انسان رہا ہوتا ہے نا والدین کے ساتھ، جہاں وقت گزارا ہوتا ہے، کبھی بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو خوابیں اپنے پرانے مکان کی آتی ہے، خواب بھی کبھی آئے نا
تو وہیں گھومتا انسان اپنے آپ کو پاتا ہے. لیکن امام حسین نے کہا کہ بس اب وقت آیا ہے تو اب یہ چھوڑنا ہے. ہم نہ قربانی دیے بغیر پاس ہونا چاہتے ہیں, ہم کوئی مشقت سہے بغیر نمبر لینا چاہتے ہیں, ہم کوئی کام کیے بغیر رتبہ پانا چاہتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں نا, یہ ممکن نہیں. آپ تاریخ پڑھیں نا انبیاء کی, حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے. اور میں سورہ ہود دیکھتا ہوں تو میں وہ انداز دیکھتا ہوں جس طرح کفر ان سے بات کرتا تھا. بڑی جدوجہد کی حضرت نوح نے, لیکن پتہ ہے دکھ اس سے بڑا کیا دیکھا, اپنا بیٹا ہی کافر ہو گیا. مالک امتحان ڈالتا ہے تو بڑے بڑے, اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا, کہا مالک میرا بیٹا, فرمایا نہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں, تیرے طریقے پر نہیں تو تیرا کیسے ہوگا. کسی کی نسل کہلانے کے لیے تو اس کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے, تیرا نہیں. حضرت نوح نے مشقت دیکھی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا, لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو, ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی, آزمائشوں سے لدی ہوئی. کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے, اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں, اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے. اچھا پہلے دیا نہیں, اب دیا. فلما بالغا ماہ سعیا, اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا, ہر بندہ کہتا نہیں منون خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا ہے. جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو, کرو نا ذبح. تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی, مائیں منتیں مانگتی پھرتی, روتے پھرتے باپ, بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں, فقط بیمار ہے, اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر. جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا, چھری چلا دی. وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو, تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری. ادھر آ جائے نا, جناب ایوب ہے, کتنے بیمار ہو گئے, کتنے بیمار ہو گئے. 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو, 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے, 12 سال بیت گئے تو قبول محمد بخشا. بس عرض اتنی ہے کہ راضی رہن پیارے. آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے ہیں نا اللہ کے, لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد. جناب یوسف پیارے ہیں نا, سونا بنا کے نا, اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا, محبت پوری کرا کے, پیار پورا. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. او میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا ورنہ وہ کچھ چال چلیں گے, شیطان آدمی کا کھلا دشمن. اتنا دنیا میں پیارا بچہ اور اس وقت کوئی